السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر جاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور چراغ انسائکلوپیڈیا آف قرآن پاک، چیپٹر نمبر 41، سورۃ حامیم سجدہ۔ سورۃ حامیم سجدہ قرآن پاک کے 2 پاروں 24ویں پارے فمن ازلم اور 25ویں پارے الہی جرت میں ہے۔ بتائیے سورۃ حامیم سجدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ فصلت۔ سورۃ حامیم سجدہ کا زیادہ تر حصہ کس پارے میں ہے؟ 24ویں پارے میں 46 آیات ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی کل 54 آیات ہیں۔ اس کی کتنی آیات 25ویں پارے میں ہیں؟ 25ویں پارے میں 47 سے 54 تک 8 آیات ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی وجہ تسمیہ بتائی۔ اس سورت کا نام علامتی ہے اور یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ اور سورۃ سبا میں کون سی بات مشترک ہے؟ دونوں میں 54 آیات ہیں، دونوں مکی صورتیں ہیں اور دونوں کے 6 رکوع ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ حامیم سجدہ قرآن پاک کی 61ویں سورت ہے۔ موجودہ ترتیب بتا دیجیے۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ حامیم سجدہ 41ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں کوئی آیت سجدہ نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی نہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38 میں قرآن پاک کا 11واں سجدہ ہے۔ پارہ فمن ازلم۔ تعداد رکوعات کے لحاظ سے سورۃ حامیم سجدہ قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے۔ اس میں کتنے رکوع ہیں؟ سورۃ حامیم سجدہ میں کل 6 رکوع ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ میں کتنے کلمات اور حروف ہیں؟ اس سورت میں 809 کلمات اور 3406 حروف ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حامیم سجدہ 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جس میں آیت نمبر 38 پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام حامیم سجدہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول بتا دیں۔ سرداران قریش قرآن مجید اور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس پر تسلی اور اخلاق حسنہ اور صبر و استقامت سے مقابلہ کرنے کی ترغیب کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔